اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیو، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32، 33، 34 کے بارے میں پڑھا۔ اس ویڈیو میں ہم پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 کی عربی ترجمہ، تفسیر، شان نزول کے بارے میں پڑھیں گے اور قرآن کی روشنی میں اہم دینی مسائل بھی سیکھیں گے۔ لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا ہے۔ فرمان علی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 35۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ ترجمہ: جب عمران کی بی بی نے عرض کی، اے رب میرے، میں تیرے لیے منت مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے کہ خالص تیری ہی خدمت میں رہے، تو مجھ سے قبول کر لے، بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا۔ تفسیر: عمران دو ہیں، ایک عمران بن یسہر بن فحش بن العاء بن یعقوب، یہ تو حضرت موسیٰ و ہارون کے والد ہیں۔ دوسرے عمران بن ماسان، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کے والد ہیں۔ دونوں عمرانوں کے درمیان 1800 برس کا فرق ہے۔ یہاں دوسرے عمران مراد ہیں۔ ان کی بی بی صاحبہ کا نام حنا بنت فاقوزہ ہے، یہ مریم کی والدہ ہیں۔ اور تیری عبادت کے سوا دنیا کا کوئی کام اس کے متعلق نہ ہو، بیت المقدس کی خدمت اس کے ذمہ ہو۔ علماء نے واقعہ اس طرح ذکر کیا ہے کہ حضرت زکریا و عمران دونوں ہم زلف تھے۔ فاقوزہ کی دختر اشعیاء جو حضرت یحییٰ کی والدہ ہیں، اور ان کی بہن حنا جو فاقوزہ کی دوسری دختر اور حضرت مریم کی والدہ ہیں، وہ عمران کی بی بی تھیں۔ ایک زمانہ تک حنا کی اولاد نہ ہوئی، یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا اور مایوسی ہو گئی۔ یہ صالحین کا خاندان تھا اور یہ سب لوگ اللہ کے مقبول بندے تھے۔ ایک روز حنا نے ایک درخت کے سایہ میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچے کو بھرا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ کے دل میں اولاد کا شوق پیدا ہوا اور بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا رب، اگر تو مجھے بچہ دے تو میں اس کو بیت المقدس کا خادم بناؤں اور اس خدمت کے لیے حاضر کر دوں۔ جب وہ حاملہ ہوئیں اور انہوں نے یہ نذر مان لی تو ان کے شوہر نے فرمایا، یہ تم نے کیا کیا؟ اگر لڑکی ہوگی تو وہ اس قابل کہاں ہے؟ اس زمانہ میں لڑکوں کو خدمت بیت المقدس کے لیے دیا جاتا تھا اور لڑکیاں عوارض نسائی اور زنانہ کمزوریوں اور مردوں کے ساتھ نہ رہ سکنے کی وجہ سے اس قابل نہ سمجھی جاتی تھیں۔ اس لیے ان صحابوں کو شدید فکر لاحق ہوئی اور حنا کے وضع حمل سے قبل عمران کا انتقال ہو گیا۔ ساتھیو، ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈیپیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اس صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈالیے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔